آج کی ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے ایک ایسی خاتون کی کہانی جو شیلٹر ہوم میں کچھ عرصے سے رہ رہی ہیں. جانیں گے کہ کیا وجوہات بنی کہ انہوں نے اس ٹرسٹ ہوم کا رخ کیا. پرابلم یہ ہوئی، میرے ہسبینڈ کا افیئر ہو گیا تھا ان کے آفس میں جہاں وہ جاب کرتے تھے. میں ان کی منتیں کی ہیں رو رو کے، میں نے ان کی جو سیکنڈ وائف تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں شیئرنگ برداشت نہیں کر سکتی. 6 months پہلے انہوں نے مجھے ڈیورس کر کے بالکل خالی ہاتھ روڈ پر نکال دیا، حالانکہ ہم کبھی بھی نہیں نکلے، ہماری ارینج میرج تھی. آج یہاں پر موجود ہیں خدیجہ، اور خدیجہ بتائیں گی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ کیوں انہوں نے انتخاب کیا اس شیلٹر ہوم کا. تو کیا آپ کے گھر میں پرابلمز ہوئی جو آپ یہاں پر آئیں؟ پرابلم یہ ہوئی، میرے ہسبینڈ کا افیئر ہو گیا تھا ان کے آفس میں جہاں وہ جاب کرتے تھے. تو انہوں نے پھر شادی کر لی، لیکن جو ان کی سیکنڈ وائف تھی انہوں نے پھر یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ اپنی فرسٹ وائف کو ڈیورس کریں اور ان سے ودرا کریں. تو انہوں نے پھر اور ان کو تھریٹ کیا گیا، لائف تھریٹس دیے گئے کہ اگر آپ نے نہیں کیا ایسا تو ہم آپ کو جان سے مار دیں گے. تو پھر بھی وہ نہیں کر رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے مجھے کر دی. 6 months پہلے انہوں نے مجھے ڈیورس کر کے بالکل خالی ہاتھ روڈ پر نکال دیا، حالانکہ ہم کبھی بھی نہیں نکلے، ہماری ارینج میرج تھی. اور کبھی بھی اپنے پیرنٹس کے گھر میں بھی اور اپنے ان لاز کے پاس بھی میں کبھی بھی اس طرح نہیں نکلے اکیلے کبھی بھی. انہوں نے بالکل روڈ پر بالکل خالی ہاتھ نکال دیا تھا مجھے. بچے آپ کے کتنے ہیں؟ میرے 3 بچے ہیں. تو بچے ہسبینڈ کے پاس ہی ہیں؟ جی، بچے انہوں نے اپنے پاس رکھے. اچھا، تو آپ اپنے والدین کے گھر کیوں نہیں گئی؟ جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی جب شوہر کے گھر سے عورت جو ہے وہ نکلتی ہے تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جی اپنے والدین کے گھر جاتی ہے. تو آپ یہاں پر کس وجہ سے آئیں؟ میرے فادر کا جو گھر تھا وہ میرے ہسبینڈ نے کچھ سالوں پہلے زبردستی سیل کروا دیا تھا، جہاں پہ میری امی رہتی تھیں. اور میری امی اب میرے بہنوئی کے ساتھ رہتی تھیں. اب وہ کینسر پیشنٹ ہیں اور تقریباً 20 years سے وہ ویسے بھی جو گٹھیا کا مرض ہوتا ہے وہ اس کے بھی، اور شی از ویری ایجڈ، وہ ایجڈ ہیں بہت. تو انہوں نے مجھے بہنوئی کے ساتھ ہی، تو بہنوئی نے اور انہوں نے بھی مجھے کہا کہ اس طرح ہم نہیں رکھ سکتے. تو وہ مجھ پہ نہیں کھول سکیں دروازہ، مجھ پہ انہوں نے دروازہ بھی نہیں کھولا. میں ان کو بولتی بھی رہی کہ امی میری کوئی غلطی نہیں ہے. انہوں نے سیکنڈ میرج کر لی، تو انہوں نے ان کی وجہ سے مجھے ڈیورس ہوئی ہے. تو لیکن انہوں نے مجھے نہیں رکھا. ان کی نیکسٹ ڈے بھی ان کی بایوپسی تھی. مطلب آپ کی سگی والدہ نے جو ہے وہ بھی آپ کے دروازے بند کر دیے کہ نہیں؟ کیونکہ وہ خود بھی کسی کے ڈسپوزل پر ہیں، وہ اپنے داماد کے گھر میں ہیں. دیکھیں، میں آپ کو نا اس میں یہاں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ عورت، ویسے تو کوئی بھی انسان، عورت مخصوص نہیں ہے، مرد، جو بھی، جب کوئی انسان کمزور ہوتا ہے نا تو پھر دوسرا اس پر حاوی ہوتا ہے. جیسے ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ ان کی والدہ کا گھر جو ہے وہ ہسبینڈ نے پہلے ہی سیل بیچ دیا. اب وہ جو ان کی والدہ ہیں وہ خود اپنے گھر میں نہیں ہیں، وہ خود اپنے نہیں، کس کے گھر پہ ہیں؟ وہ داماد کے گھر میں، داماد کے گھر میں یا بہنوئی کے گھر پہ نہیں، اپنے گھر میں نہیں ہے. تو وہ خود وہاں مضبوط نہیں ہے، اپنے گھر نہیں ہے. دوسرا پھر وہ خود بیمار بھی ہیں. تو اس حالت میں بہت دکھ کی بات ہے، یہ کچھ کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا کہ میاں بیوی کا رشتہ تو اتنا خوبصورت ہے کہ ایک دوسرے کا لباس کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی برائی کو ہم کور کر لیں، اور دوسری طرف اس طرح سے نکال دینا. اور اگر میں عورت کی بات کروں، وہ جو ہم کہتے ہیں یا ہم سنتے ہیں، کہتے کم ہیں ہم سنتے زیادہ ہیں، کہ بھئی ایک مرد میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ خواتین کو ساتھ رکھ سکتا ہے اور بیلنس بھی کر سکتا ہے. اگر وہ بیلنس کر سکے تو کیا ہی خوبصورت بات ہو. پھر نہ تو بچیاں اس طرح میرے پاس ہیں، کیونکہ یہ کوئی ایک سنگل کیس نہیں ہے، یہاں پر اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں، یا تو پہلی یا دوسری یا تیسری کوئی نہ کوئی نکل کر یہاں آتی ہے. اور بچوں کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میاں اور بیوی اگر الگ ہوتے ہیں تو اپنی زندگیاں آباد کر لیتے ہیں، لیکن ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ شیلٹر ہوم میں آتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں. ایسے بھی مرد آئے ہیں کہ بیوی گھر سے نکل گئی. ایسا نہیں کہ صرف مرد ہی برا ہوتا ہے، عورت کے بھی انسان ہے، اس کے بھی دماغ میں کوئی فطور آ سکتا ہے، وہ بھی نکلتا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بیوی گھر پہ نہیں ہے تو بچوں کو میاں رکھے گا، یہ کمانے جائے گا، تو بچے یہاں شیلٹر ہوم پہ آ جاتے ہیں. اسی طرح یہ کہانی دوسری طرف بھی چلتی ہے. تو بہت تکلیف دہ کیسز ہیں. یہ ایک آپ سٹوری سن رہی ہیں، لیکن ایسی سٹوریز بھری پڑی ہیں، ہر ایک کا الگ ہی دکھ، الگ ہی کہانی ہے. میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں. مجھے یہ ابھی آپ نے پوچھا کہ امی نے کیوں نہیں میرا کھولا. 20 years میرج کو میرے ہو گئے. میرے بچے، میں نے اوبیڈینس دکھائی، اپنی وفا نبھائی، اپنے بچوں کو پالا، گھر بنایا خود. اور اس 20 سال کے بعد وہ واپس کر دیتے ہیں اس بچی کو. تو کہ اس میں پیرنٹس کی کیا غلطی ہے ایکسیپٹ اگر وہ نہیں کر پا رہے؟ اگر سپوز وہ اپنے گھر پہ بھی ہوتی تو کیا اس طرح 20 سال کے بعد نکال دینا چاہیے وائف کو؟ جبکہ میں نے اپنی ان کی جو سیکنڈ وائف تھی ان سے منتیں کی ہیں رو رو کے کہ میں آپ کی خدمت کروں گی، میں آپ لوگوں کے بیچ میں بھی نہیں آؤں گی.
बस आप डिवोर्स की बात नहीं करो। मैं उनकी मिन्नतें की हैं रो रो के, मैंने उनकी जो सेकंड वाइफ थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं शेयरिंग बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं शेयरिंग बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए बस मैं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बस उनकी एक ही बात थी। लेकिन ये भी क्या अजीब सी बात है कि शेयरिंग इन्हें करनी थी या शेयरिंग उन्हें करनी थी। ये भी मैं औरत के लिए एक बड़ी खूबसूरत सी बात इस वक्त मेरे दिमाग में आ रही है कि ये तो अपने बच्चों के साथ, शौहर के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रही थी, जिंदगी में तो आप आई हैं, आप जिंदगी में आई तो आपने इनके साथ शेयरिंग की है, और फिर आपने इनको ये कह के अलग करवा दिया कि आप शेयरिंग नहीं कर सकती। और फिर उसमें मैं एक बात और कहूँगी कि अगर पूरी की पूरी बात हो तो आपके शौहर को 2 की नहीं 4 की इजाज़त है, तो अभी उसके पास 2 मौके मौजूद हैं। अगर आप इनके साथ कोई हुस्न सलूक करती हैं तो अल्लाह ताला आप पर भी रहम करता। ये मैं समझती हूँ किसी औरत की बहुत ही ज्यादती वाली बात है कि किसी के घर में दाखिल होकर कहे कि मैं शेयरिंग नहीं करना चाहती। और इसका कितना बड़ा दिल है इस औरत का, क्योंकि जब औरत के पास बच्चे आ जाते हैं ना, वो अपना सारे हथियार डाल देती है, वो अपने आप को फिर खड़ा नहीं करती है, वो अपने आप को ऐसे ही मियाँ के आगे झुकाती है, माशरे के आगे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें तो हिदायत देता है, लेकिन जो इस किस्म की ख़वातीन हैं जिन्होंने सब काम किया, क्योंकि फिर एक बात कह दूँ, ये जो मर्दों के पास जब पैसा आता है ना तो बच के रहें। अच्छी औरत तो अच्छी है ही, आपके सामने उसकी पूरी तस्वीर मौजूद है, लेकिन एक औरत वो भी है कि जो इस किस्म के लोगों के घरों में आती हैं। निकाह किया आपने, बहुत अच्छा किया, आप उसकी बीवी बनी, आपने उससे भी ज़्यादा अच्छा किया, लेकिन आपने पहली बीवी को घर से निकाल दिया। ये आपने क्या किया, ये आपके सोचने की बात है। बहुत अच्छी बात। आलिया, मैं यहाँ ये पूछना चाहूँगी, अब जैसे इस तरह की माशाल्लाह पढ़ी लिखी थी और ये अपने घर नहीं गई किसी भी वजह से, कि ज़ाहिर माँ खुद किसी बहन के घर में रह रही है और बहनों के साथ रह रही है, मैं ये पूछना चाहूँगी आप इस जगह ख़वातीन के लिए क्या काम कर रही हैं कि उनको अपने पैरों पे खड़ा कर रही हैं, जिसकी वजह से आगे चल के, अभी तो ये बेचारी मोहताज थी, पाकिस्तान का ये बड़ा एक ख़वातीन के लिए बड़ा मुश्किल टाइम हो जाता है जब वो बेचारी घर से भी ना दाखिल की जाए और शौहर की तरफ से भी निकाल दी जाए। आप इस जगह अपने शेल्टर होम से इन ऐसी ख़वातीन के लिए क्या चीज़ें दे रही हैं कि वो आइंदा आने वाले वक्त में अपने लिए मजबूती का बायस बने? देखिए, हर एक का केस अलग है, सबके स्पेसिफिक केसेस होते हैं। मैं अगर खाली इसकी बात करूं, क्योंकि जो इसकी बात है ज़रूरी नहीं किसी और पर भी वो चीज़ इंप्लीमेंट हो, लेकिन इसके केस में इनके एक भाई हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो इस मुल्क से बाहर हैं, वो इंशाल्लाह वापस आएंगे, उनसे ये कांटेक्ट में है, फ़ोन भी होता है, वो वापस आएंगे, अपनी बहन के लिए एक बेहतर फैसला करेंगे। जब तक भाई नहीं आता तो ये महफूज है। आपकी सोच है कि जब ये उस जगह से निकली थी तो इसने सड़क पर क्या क्या देखा, मैं चाहूँगी अपने मुंह से बताए कि जिस बेदर्दी से औरत को निकाला जाता है, और वही जो इसका कहना था, गुनाह क्या था, आपके साथ वफादारी की, पढ़ी लिखी थी, अपनी ज़िंदगी नहीं बनाई, नौकरी तो ये तब भी कर सकती थी, इसने क्या किया, घरदारी की, बच्चे किए, शौहर को देखा, जो कि करना चाहिए। मैं खुद बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ घरदारी की, लेकिन जब ये घर से निकली है तो ज़रा ये बताए कि किस जुल्म के साथ निकालते हैं औरत को। जी बिल्कुल, बग़ैर किसी इंतज़ाम के, उनको पता था अगर वो किसी भी तरह से, उनका इतनी बड़ी फैमिली बैकग्राउंड है, वो वेल ऑफ लोग हैं, तो वो कम से कम मेरा कोई इंतज़ाम कर सकते थे। अगर वो खुद मजबूर थे तो वो अपने रिलेटिव को किसी को इंतज़ाम कर सकते थे। बिल्कुल खाली हाथ मुझे रोड पे इतनी रात को निकाल दिया, और मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं क्या करूं, मैं किस तरह करूं। मैं साइड पे बैठने लगी थी कि मैं कम से कम किसी तरह रात गुजर जाए, लेकिन जहाँ जहाँ मैं बैठती थी वहाँ जेंट्स इकट्ठे हो जाते थे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे इतना डर लग रहा था। तो फिर मैंने ये फैसला किया कि मुझे बैठना नहीं चाहिए, फिर मैंने चलना शुरू कर दिया था रोड के ऊपर। मैं सिर्फ चल रही थी, पूरी रात मैं चलती रही कि जैसे ही मैं रुकती हूँ तो लोग ये कहेंगे कि ये क्यों रुकी हुई है यहाँ पे, कौन है, इतनी 12 बजे 12:30 बजे के बाद का टाइम था। तो सुबह तक मुझे सिर्फ रोड पे चलना ही था, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं किस रास्ते पे जा रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं किधर निकल रही हूँ। बस मैं सिर्फ चलती जा रही थी। अपनी इज्जत को बचाना, कि मुझे ये कहने में आसान है, और जिस तरह बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंस। एक चीज़ मैं और ये भी बताऊं, देखिए निकाह है या निकाह का ख़त्म होना है, दोनों चीज़ें अल्लाह ताला ने एक इंतज़ाम रखा हुआ है ना, लेकिन उन दोनों चीज़ों का कोई तरीक़ेकार भी होता है। यही आपको बताए, ये बच्ची ही आपको बताए कि जिस वक्त इसको ये पता चला कि इसको तलाक दी गई है, वो किस तरह से पता चला, ये भी बताए। मैं जहाँ पे उन्होंने मेरे हस्बैंड ने जहाँ पे मुझे रखा हुआ था बच्चों के साथ, उसके बाद उन्होंने बच्चों को बुलवा लिया और कहा कि आप भी आ जाओ, और मैं डिवोर्स भी दूंगा, लेकिन डिवोर्स के बाद आपसे रिलेशन भी रखूँगा। तो मैंने फिर मना कर दिया था। तो वो बच्चों को तो बहुत ज़बरदस्ती अपनी बहन के साथ मिल के ले गए। एक्चुअली ये सेकंड मैरिज भी उनकी बहन ने ही करवाई है।
صرف طلاق اس عورت کو خوش کرنے کے لیے دی جا یہ رہی بھی تھی کیا اور ریلیشن شپ پھر بھی رکھنا تھا اور ناجائز. دوسری بات یہ بھی تھی کہ وہ وہاں کے چوکیدار یا گن مین کون تھے, ان کو کہا, انہوں نے کہا گھر خالی کریں بی بی. جس جگہ میں رہ رہی تھی ان کے جو سیکیورٹی والے ہیں انہوں نے آ کے مجھے یہ بتایا کہ آپ کو ڈیورس ہو گئی ہے. نہ میں نے اپنا ڈاکیومنٹ دیکھا ہے, نہ مجھے وربلی کان میں کہا گیا ہے, نہ میں نے سگنیچر ریسیونگ کا کیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ مجھے, لیکن مجھے سیکیورٹی والوں کو دکھایا ہے ڈاکیومنٹ, اور مجھے بچے بھی رکھ لیے ہیں. بچے کتنے, مطلب کتنے بچے؟ میرے جوان بچے ہیں 2 اور 1 چھوٹی ہے. بیٹیاں ہیں, بیٹے ہیں؟ بیٹیاں بھی ہیں, بیٹا بھی ہے. بیٹا بھی ہے. اور وہ اس سوتیلی ماں کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ جی ان کے ساتھ بھی پہلے رہ رہے تھے, اب پتہ نہیں کہ وہ کس طرح سے ایجوکیشن وغیرہ کچھ بھی ان کی نہیں ہو رہی تھی. پھر یہ پتہ چلا کہ کہیں اور کسی اور, ایک بچہ کہیں ہے, ایک بچہ کہیں ہے, ایک بچہ کہیں ہے. خود وہ اس طرح سے مجھے پتہ چلا تھا. چھوڑ دیجئے, لیکن کیا اس طرح چھوڑنا بنتا ہے؟ آپ نے جب نکاح کیا تھا تو کتنے لوگوں میں, آپ نے سینکڑوں لوگوں میں بیٹھ کر آپ نکاح کر کے ایک عورت کو لے کے جاتے ہیں. جب آپ نے وہ بچے پیدا آپ کے ہوئے ہوں گے, بیٹا بھی بیٹی بھی, آپ نے کتنی مٹھائیاں بانٹی ہوں گی, آپ نے کتنی رونقیں لگائی ہوں گی. اگر اس کے بعد آپ کو جو بھی لگائے, کیونکہ پرسنل بات ہے اس پہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتی, لیکن اتنا تو مجھے پتا ہے چھوڑنا تھا اپنے سے, تو کیا آپ کو گارڈ کو دینا چاہیے تھا کہ جا کے پیپر دکھاؤ, جو کہ اس نے دیکھا ہی نہیں. گارڈ نے کہا جی میں نے دیکھا ہے. کیا اس طرح سے کسی کو چھوڑتے ہیں؟ کیا نکاح کرنے کے لیے آپ کو ہزاروں لوگ چاہیے ہوتے ہیں, چھوڑنے کے لیے آپ کو کوئی بھی نہیں چاہیے ہوتا؟ اس کے بعد میں اس مرد کو بھی خالی اکیلے قصوروار نہیں کہوں گی, کیونکہ وہ کسی کا بھائی ہوگا, کسی کا بیٹا ہوگا, کسی کے ساتھ اور رشتہ ہوگا, تو معاشرے میں کہیں اس قسم کی بدسلوکی ہوتی ہے, تو اپنے محلے والوں کی, اپنے رشتہ داروں کی, بڑوں کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اگر کسی کے اوپر کوئی دھن سوار ہے, شیطان ہے یا کوئی برائی سوار ہے, تو وہ اس کو روکے کہ بیٹا ٹھیک ہے تم اس کو چھوڑنا چاہتے ہو چھوڑ دو, لیکن چھوڑنے کا بھی کوئی طریقہ کار ہے. وہ طریقہ کار کہاں ہے عورت کے لیے؟ قانون دیکھتی ہوں تو اتنے سارے قوانین ہے کہ حد نہیں, امپلیمنٹیشن دیکھتی ہوں تو آپ کے سامنے یہ بچی موجود ہے. اب انتظار اسی محرم رشتے کا کر رہی ہے کہ بھائی آئے گا تو چیزیں آگے بڑھیں گی. ادارہ مستقل کانٹیکٹ میں ہے بھائی سے, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آنے کے بعد معلوم ہوگا. بچے کہاں ہیں؟ اب یہ جس کیفیت میں میرے پاس ہے, جس طرح سے میں اس کو سنبھال رہی ہوں, کبھی گھر یاد آتا ہے, کبھی شوہر کی بے وفائی یاد آتی ہے, کبھی طلاق یاد آتی ہے, کبھی بچے, نہیں سب کچھ یاد آتا ہے. دیکھیے بے وفائی, یہ جو مرد جیسے اس نے کہا کہ زندگی کے 20 سال کے بعد چھوڑ دینا, یہ مطلب ایک بہت آپ اٹیچ ہو جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں. تو بس اللہ تعالی ہم سب کو ہی نیک ہدایت دے کہ ہم ساتھ رہیں تو محبت سے رہیں, اور اگر خدا نخواستہ چھوڑنا پڑے تو بھی انسانیت کو, طریقہ کار کو دیکھتے ہوئے عزت کے ساتھ چھوڑیں, عزت سے رکھیں, عزت سے چھوڑیں. اس طرح نہ چھوڑیں کہ انسان زندگی بھر جب آپ کا نام ذہن میں آئے تو منہ کڑوا ہو جائے.